جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام قرآن۔ سورہ انعام کی آیات احکام کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے بھی جو موضوع تھا، آج جو آیات مبارکہ ہیں اس سے متصل آیات مبارکہ ہیں اور تقریباً ملتا جلتا موضوع ہے، لیکن ان آیات میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ پچھلی آیات سے مختلف ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے آیت نمبر 145 سے 147 کا۔ آئیے سب سے پہلے تو ان تینوں آیات کے ضمن میں کیا نکات بیان ہوں گے، ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 تا 147 کے ضمن میں بیان ہونے والے اہم نکات۔ نمبر 1، آیت نمبر 145 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، آیت نمبر 145 سے کیا کیا احکام ثابت ہوئے؟ نمبر 3، آیت نمبر 146 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 4، آیت نمبر 146 سے کون سے احکام ثابت ہوئے؟ نمبر 5، آیت نمبر 147 کا مفہوم و خلاصہ۔ جی محترم ناظرین کرام، دنیا کا دستور ہے کہ جو تکوینی معاملات ہوتے ہیں بندہ اس میں بے بس ہوتا ہے، کب اسے پیدا ہونا ہے، کب اسے دنیا سے رخصت ہونا ہے، کب وہ بیمار ہوگا اور کب صحت یاب ہوگا، یہ تکوینی معاملات کا ایک حصہ ہے۔ بندہ ان چیزوں کے مقابلے میں بے بس ہوتا ہے، اسے خود کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ یہی معاملات تشریعی احکامات کا ہے کہ شریعت کیا حلال کیا حرام، یہ جو حصہ ہے اللہ رب العزت نے یہ حصہ بندوں کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو یہ احکامات دے کر بھیجتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اندر ایک وصف یہ پایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تشریعی جو اختیارات تھے وہ بھی عطا فرمائے۔ تو شریعت مطہرہ میں کسی بھی چیز کے حلال و حرام ہونے کا جو ماخذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی وحی یا نبی اکرم علیہ السلام کے جو فیصلے ہیں، یہ دو چیزیں بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یعنی سورہ انعام کی آیت مبارکہ آیت نمبر 145 میں جو ابتدا ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے کہ حلال و حرام کا جو نظام ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اور پھر جو بات چل رہی تھی کہ جو مکے کے کفار تھے وہ مختلف جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال و حرام قرار دیتے تھے، ان کا رد بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پورے پس منظر میں سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں کیا بیان کیا گیا، آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا. تو جو ناچار ہوا نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی ناظرین کرام، آیت نمبر 145 آپ نے اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا. شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جو سے پچھلی کی آیات تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا واقعہ کہ ایک شخص مالک بن عوف، کفار نے اسے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا وکیل بنا کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلام کے نتیجے میں بے بس ہو گیا، حالانکہ وہ اپنے دور کا ایک انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا، اسپیکنگ پاور رکھتا تھا، استدلال اور دیگر چیزوں پر قادر تھا، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سن کر وہ بے بس ہو گیا. آخر میں کہنے لگا، اچھا پھر آپ ہمارے حلال و حرام کا انکار فرماتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جن جانوروں کو حرام قرار دیتے رہے آپ اسے نہیں مانتے، آپ پھر کوئی ضابطہ بیان کریں کہ حلال و حرام کے تعلق سے کیا ضابطہ ہونا چاہیے. اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ کوئی کھانے والا کسی چیز کو کھاتا ہے تو اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر تو کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی کہ میں ایسی چیزوں کو حرام قرار دوں جن کی باتیں تم کر رہے ہو، یعنی وہ سائمہ، بحیرہ اور اونٹوں کی جو اقسام تھیں اس کے تعلق سے جو مختلف جانوروں کو حرام کیے بیٹھے تھے، خاص اس پس منظر میں کلام ہو رہا ہے. اور یہ بتا دیا گیا کہ حرمت کا جو ماخذ ہے وہ ماخذ وحی الہی ہے، وہ ماخذ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں یا اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں. اب اس آیت مبارکہ سے کیا کیا احکامات ثابت ہوئے؟ پہلا حکم تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے. یہ پہلا ماخذ ہے، پھر تدریجاً آ جائیں گے اور دلائل کی طرف بھی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا وحی نے اسے حرام قرار دیا ہے، قرآن نے، احادیث مبارکہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز حلال ہے اس کے لیے دلیل مانگی جائے، بلکہ حرام اگر کوئی کسی چیز کو قرار دیتا ہے اس کے ذمہ یہ دلیل ہے کہ وہ وحی کے ذریعے بتائے کہ کہاں یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ کہا گیا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے مجھ پہ تو کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک پیغام تھا کہ اگر حرمت ہوگی تو وحی بھی نازل ہوگی. حرمت ہے، چیز حرام ہے، اس بارے میں اللہ کی وحی بھی آئے گی. وہ وحی یا تو قرآن کا حصہ بن جائے گی یا وہ قرآن کے طور پر نہیں شمار ہوگی. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وحی کی دو اقسام ہیں. ایک وہ جبریل امین آئیں اور آ کر کہیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے اور یہ قرآن کا حصہ ہے. دوسرا وہ یہ کہیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے لیکن اسے قرآن قرار نہ دیا جائے. تو یہ دونوں ہی جو ہے وحی کی اقسام ہیں
اور جو دوسری قسم ہے وہ احادیث کے کسی شکل اور صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ وحی میں اللہ کی طرف سے جو چیز حرام قرار دی جائے گی وہ حرام ہوگی، دوسری کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ تو وہ جو حوالہ دیتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، یہ دلیل ہے، یہ اس کا رد ہے۔ کوئی رسم و رواج، کوئی ثقافت، کوئی تہذیب، کوئی تاریخ، کوئی کسی قبیلے کا طریقہ کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات بندوں کے بس سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یعنی نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال و حرام قرار دیں۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو عام بندے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا۔ ہم پر اطاعت لازم ہے، ہم پر اتباع لازم ہے، ہم پر احکامات کی پیروی لازم ہے۔ اطعم یطعمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کھا رہے ہیں چیزیں، بھائی تم انہیں کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ جو حلال چیزیں ہیں وہ حلال رہیں گی۔ اب دوسرا جو حکم اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حکم تو کیا ہے، وہ کئی احکام ہیں۔ 4 چیزوں کا بیان کیا گیا کہ یہ 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ فرمایا الا یکون میتہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی نازل فرمائی، حضور فرما رہے ہیں، قرآن وہ بات بیان کر رہا ہے، اس کی روح سے مردار حرام ہے۔ مردار کہتے ہیں ہر اس جانور کو جو اپنی موت مر جائے، یعنی طبعی موت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا حادثے کے نتیجے میں مر جائے، وہ مردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کو حلال کہا جاتا ہے۔ مردار کے مقابلے میں لفظ حلال ہے کہ حلال جب ہوگا جب شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا جائے گا، ورنہ وہ مردار ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی جانور مر جاتا ہے تو ہم اسے نہیں کھاتے، قرآن کی روح سے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور کہ جو شرعی طریقے سے نہ مارا گیا ہو، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کی مختلف آیات میں کیا گیا کہ گلا جس کا گھونٹ دیا گیا ہو، جسے اوپر سے پھینک دیا گیا ہو، اور بھی کئی قسم کے جانور قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیے گئے۔ تو نہ تو جسے طبعی موت آئے وہ حلال ہے، اور نہ جسے جو ذبح کا شرعی طریقہ ہے اس کے علاوہ مارا جائے وہ حلال ہے۔ دونوں ہی جو ہے وہ مردار کے حکم میں ہیں۔ فرمایا او دمم مسفوحا، اور حرام قرار دیا گیا ہے رگوں سے بہنے والا خون۔ مطلب خون تو انسان کے جسم میں گردش کرتا ہی ہے، اور جسم کے بہت سارے حصوں میں خون ہوتا ہے، لیکن ناپاک خون وہ ہے کہ جو ذبح کے وقت جب گردن پہ چھری پھری جاتی ہے تو اس کا پھوارا نکلتا ہے، اور وہ خون جو بہتا ہے وہ دم مسفوح کہلاتا ہے، بہنے والا، رگوں سے بہنے والا خون۔ تو وہ جو خون ہے وہ ناپاک ہے، اسی کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ جانور ذبح کر لیا، اب اس کے گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے، ایک لالی ہمیں نظر آتی ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اور 2 گوشت کے اجزاء تو ایسے ہیں کہ جو خون سے بھرے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 میتیں اور 2 قسم کے خون حلال قرار دیے گئے۔ فرمایا الحوت والجراد، ایک مچھلی اس کے لیے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اور دوسرا ٹڈی کے لیے بھی ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مچھلی ایسی ہے کہ جو طبعی موت مر کے پانی پر آ گئی ہے وہ تو حرام ہے، لیکن مچھلی کو کسی بھی داؤ پیچ کے ذریعے مارا جائے، جال پھینک کر، کوئی کرنٹ بھی دے دیتا ہے اس کے ذریعے، یا پانی سے اس کو نکال کے باہر ڈال دیں اور وہ مر جاتی ہے، تو مچھلی کے لیے ذبح ضروری نہیں، ٹڈی کے لیے ذبح ضروری نہیں۔ فرمایا والدمان القبد والطحال، اور 2 قسم کے خون
ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے، ایک کلیجی اور دوسرا تلی۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ تلی اور کلیجی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ دم مسفوح، بہنے والا خون جو رگوں سے بہتا ہے، اور جو خون کلیجی کے اندر ہے، جو خون تلی کے اندر ہے، وہ بہنے والا نہیں ہوتا، وہ ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ تو تیسرا حکم یہ پتہ چلا کہ دم مسفوح حرام ہے، ناپاک بھی ہے۔ تو جو لوگ خاص طور پر مرغی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور مرغی ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو خون کے پھوارے نکلتے ہیں، چھینٹیں نکلتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ ناپاکی ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا دور کرنا ضروری ہوگا، جبکہ بقدر معنی ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے طہارت کے تعلق سے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ البتہ کچھ خون ایسا ہوتا ہے جو ذبح کرنے کے بعد بھی رگوں میں رہ جاتا ہے، جیسے مرغی عام طور پر کھائی جاتی ہے تو اس کی جو رگیں ہیں، جیسے ران مرغی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اوپر کی طرف رگوں میں خون نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ خون ناپاک تو نہیں ہے، ناپاک تو دم مسفوح ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان رگوں کو الگ کر دینا چاہیے۔ اور ایک طبقہ ہے علماء کا جو یہ کہتا ہے کہ ایسی جو نسیں ہیں وہ نہ کھائی جائیں۔ تیسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، یعنی بات ہو رہی ہے کیا چیزیں حرام قرار دی گئیں، پہلی مردار جانور، دوسرا دم مسفوح رگوں سے بہنے والا خون، اور تیسرا فرمایا او لحم خنزیر۔ اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے خنزیر کا گوشت۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک چیزیں ہیں۔ تو خنزیر جو ہے یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ کتا کھانا حرام ہے، ہاتھی کھانا حرام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے، وہ معاملہ جدا ہے خنزیر کا۔ خنزیر کا رواں رواں ناپاک بھی ہے، اور اس کو اگر ہاتھ بھی لگائیں گے تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ تو خنزیر دیگر جانوروں سے بالکل الگ ہے، کوئی اور جانور نہیں ایسا کہ جو نجس العین ہو، جس کا رواں رواں ناپاک ہو۔ البتہ یہ ہے کہ کتے کا کھانا حرام ہے، کتے کا لعاب بھی حرام ہے، اور اصول بھی ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام ہوتا ہے ان کا جو تھوک ہوتا ہے وہ بھی حرام ناپاک ہوتا ہے۔ تو کتے کا اگر کتے جو پال رہے ہوتے ہیں لوگ وہ کوئی خیال ہی نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا جو لعاب ہے، تھوک ہے، وہ کپڑوں پر لگتا ہے تو ناپاکی لے کر آئے گا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور کوئی مس کر دیتا ہے تو ہاتھ ناپاک نہیں کہلائیں گے۔ ہاں صفائی ستھرائی کے لیے دھو لیے جائیں تو اچھی بات ہے۔ 3 قسم کی چیزیں بیان کی گئیں، اب چوتھی چیز بیان کی جا رہی ہے، او فسقن اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور کہ جس کے ذبح کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی کی گئی ہو، فسق کا طریقہ اپنایا گیا ہو، نافرمانی کا طریقہ اپنایا گیا ہو۔ پھر جانور کو حلال کرنے میں نافرمانی کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ جس میں نافرمانی برتی گئی ہو؟ تو نافرمانی برتی گئی ہو اس کی تفسیر خود قرآن پاک کی آیت مبارکہ کر رہی ہے کہ وہ ذبح کیا گیا ہو لغیر اللہ بہ۔ ذبح کرنے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک چھری کہاں چلانی ہے اور کتنی رگیں کٹنی چاہیے، مطلب گردن پہ چھری چلتی ہے اس کی 3 رگیں کٹتی ہیں، یہ ہو گیا ایک فزیکل طریقہ۔ ذبح کرنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں کہ فزیکلی کس حصے کو کاٹنا ہے، شریعت نے بتا دیا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی گولی مار دیتا ہے، جانور مر جاتا ہے عام حالات میں تو جانور تو حلال نہیں ہوگا۔ تو اب دوسری بات کیا ہے کہ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔
تکبیر پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا تکبیر کے وقت تو وہ جانور حلال ہو جائے گا. اگر کوئی بھول جاتا، یاد ہی نہیں رہا، تب بھی حلال ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نام کے بجائے اس موقع پر، جیسا کہ کفاران مکہ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے کہ یہ جانور جناب یہ ہم چھری پھیر رہے ہیں اور فلاں جو ہے وہ بت کے لیے اور فلاں بت کے لیے. تو ایسا کرنا جو ہے اس شرط کی خلاف ورزی ہے کہ جس شرط کو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جانور جس کو اس آیت مبارکہ میں اس حصے میں حرام قرار دیا جا رہا ہے، یہ وہ جانور ہے جو بتوں کے لیے ذبح کیا جائے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے. ہم 11ویں کے نیاز کریں، ہم خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے نیاز کریں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے نیاز کریں، ہم جو ہے وہ کسی بزرگ کے نیاز کریں، تو ہم نیاز ان معنی میں کرتے ہیں کہ عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں جو ثواب عطا فرماتا ہے اس ثواب کو ان بزرگ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو عمل تو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، جانور صدقے کے طور پر ذبح کیا گیا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، اور لوگ حقائق کو توڑ مروڑ کر، پروپیگنڈا ہوتا یہی ہے. پروپیگنڈے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ صحیح کو غلط کر کے پھیلاؤ اور غلط کے متعلق یہ کہو کہ بڑی اچھی چیز ہے. حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا نام ہی تو پروپیگنڈا ہے. تو جب لوگوں کے پاس دلیلیں نہیں رہتی، جب لوگ کتاب و سنت سے کسی کام کو حرام قرار نہیں دے سکتے، عاجز آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی یہ تو غوث پاک کے لیے جانور ذبح ہوا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کہا کہ وہ جانور جو اہل لغیر اللہ بہ، کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے وہ تو حرام ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا کہ محض انتساب کرنے سے، منسوب کرنے سے چیزیں حرام ہو جاتی تو ساری دنیا کی مسجدوں کے نام رکھنا حرام ہو جاتے. یہ کون سی مسجد ہے صدیق اکبر، کون سی مسجد ہے امام بخاری ہیں، کون سی مسجد ہے ابو ذر غفاری، کون سی مسجد ہے حضرت مسجد ابو ہریرہ، کون سی مسجد ہے مسجد سیدنا معاویہ. تو بات یہ ہے کہ حالانکہ مسجد تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ان المساجد للہ، اس کے باوجود ہم ایک نشانی کے لیے، ایک علامت کے لیے، بعض اوقات جو بنوا رہا ہوتا ہے وہ اپنے اصال ثواب کے لیے، جس کے لیے بنوائی جا رہی ہے اس کے اصال ثواب کے لیے اس مسجد پہ اسی کا نام لکھ دیتا ہے. مطلب شخصی ناموں کی جو عوام میں ہیں یا حکمران ہیں، بہت ساری مسجدیں، ترکی میں چلے جائیے مسجد فاتح بادشاہ کے نام پر ہے. ہر بادشاہ ہی چاہتا تھا ایک مسجد میرے نام پر ہو، تاکہ جب تک دنیا رہے مسجد رہے گی تو لوگ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے. بڑا اچھا طریقہ ہوا کرتا تھا. تو کسی چیز کا انتساب کسی کی طرف ہونا اور چیز ہوتی ہے، اور خاص جو 2 شرائط ہیں ان میں سے جو ایک شرط ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، وہاں خلاف ورزی کرنا اور چیز ہے. اور کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا نام لینے کے بجائے کسی غیر اللہ کا نام اس موقع پر لیتا ہو. اصال ثواب کا تو فلسفہ یہی ہے کہ اصال ثواب کے اندر کیا ہوتا ہے، عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں. جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور پھر اسے اجرت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے گھر لا کر دے دیتا ہے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے. ایک عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے بطور خاص، اور پھر نفلی عبادت کرتے ہوئے وہ اس کا جو ثواب ہے جو اسے حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کسی کو ایصال کر دیتا ہے. اور یہ طریقہ تو حدیث سے ثابت ہے. خیر آگے چلتے ہیں. 4 قسم کی جو اشیاء ہیں وہ یہاں حرام قرار دی گئیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. آگے فرمایا گیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. البتہ یہ ہے کہ کوئی حالت اضطرار میں ہو، مخمصے میں ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو کہ ان حرام چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی دستیابی ہی نہ ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ بقدر ضرورت بغاوت نہ کی جائے کہ جناب
عیش اڑائی جائے، نہیں، بقدر ضرورت وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 145۔ چلتے ہیں آگے، سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت میں یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ جی ناظرین کرام، یہ موضوع تقریباً سمٹتا جا رہا ہے، یعنی مختلف قسم کے گوشت، مختلف قسم کی چیزیں۔ ہمیں جب بھی ہم تفسیر سنتے ہیں قرآن پاک کی، تو اس وقت کی ثقافت، اس وقت کی سازشیں، اس وقت کی کیل و کال، اس وقت کیا ہوتا رہا، یہ اپنے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے، مکہ مکرمہ میں بطور خاص مشرکین آباد تھے، اور مدینہ منورہ میں نصارہ آباد تھے، اور یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ اب دونوں کے الگ الگ معاملات تھے۔ جو مکے کے کفار تھے، انہوں نے کچھ حلال جانوروں کو جو ہے وہ حرام قرار دے رکھا تھا، اور جو یہودی تھے ان کے ہاں بھی الگ معاملات تھے کہ جو ان کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے بھی ان پر حرام قرار دیا گیا تھا، وہ دین محمدی کے متعلق بڑے متعجب ہوتے تھے اور پھر معترض ہوتے تھے، اعتراض لے کر آیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ہم پر دین آیا تھا، اگر کوئی شریعت لے کر آتا ہے تو وہی دین ہوگا، بس اس کے علاوہ دین نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ آپ نے بقیہ جو ادیان تھے ان کی بہت ساری چیزیں منسوخ فرما دیں، کچھ چیزیں باقی رہیں، کچھ چیزیں منسوخ فرما دی گئیں۔ تو یہودیوں کو ان چیزوں پر اعتراض ہوا کرتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کے اندر کیا چیز احکام کے طور پر سیکھنے کو مل رہی ہے۔ پہلی آیت میں تو آپ نے سنا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو بطور احکام کے بیان کیا گیا، اور یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام نہ سمجھا جائے۔ یہی تو یہود کا منشا تھا کہ تم ان چیزوں کو کیوں حلال ٹھہراتے ہو جو ہم پر حرام قرار دی گئی تھیں۔ تو قرآن نازل ہو چکا، اب قرآن ہی کی پابندی کرنی ہے، کسی اور چیز کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ چونکہ یہودیوں کے ہاں جو کچھ جانور تھے وہ حلال نہیں تھے ان کا کھانا، تو اس بنا پر وہ معترض ہوتے تھے جو مسلمانوں سے یہ سنتے تھے کہ ہمارے دین میں حلال ہیں۔ یہاں فرمایا گیا وَلِلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ ہم نے ناخن والے جانور کو ان پر حرام قرار دیا ہوا تھا۔ تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اونٹ ان کے لیے حلال نہیں تھا، اسی طریقے سے شتر مرغ وہ بھی حلال نہیں تھا، اور بعض مفسرین نے بطخ کا بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں ہماری شریعت میں حلال ہیں، ان کے لیے حلال نہیں تھیں۔ فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور یہ جو گائیں اور بکریاں وغیرہ ہیں ان کی چربی، ان کے گوشت تو حلال قرار دیے گئے تھے، لیکن ان کی چربی جو ہے ان کے لیے حلال قرار نہیں دی گئی تھی۔ کیوں نہیں دی گئی تھی؟ جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔
اب قوم یہود جو ہے اس کی کیا سرکشی ہے، اس کی سرکشی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے جس میں ان کے واقعات کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ کا تذکرہ، آپ کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سارے مقامات پر یہ تذکرہ کیا ہے۔ اور قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی حال ہی میں کتاب شائع ہوئی ہے سیرت الانبیاء، انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو قصص ہیں، جو واقعات ہیں اس میں یکجا کیے گئے ہیں، اس کتاب سے بھی آپ جو ہیں اس تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ایک مسلمان کے لیے، یعنی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس طریقے سے تکوینی معاملات ہوتے ہیں، موت و حیات، صحت و بیماری، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مقدر فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حلال و حرام کا معاملہ ہے۔ اب قوم موسیٰ پر جو چیزیں حرام قرار دی گئیں ہماری امت پر حلال قرار دی گئیں، جن کی یہاں بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حلال قرار دیتا ہے۔ حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں دخل اندازی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے اختیار کا ہے۔ ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو حرام قرار دیں یا کسی حرام چیز کو حلال قرار دیں؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر چیزیں حرام قرار دی گئیں۔ اب یہ بھی ایک عذاب کی قسم تھی، طرح طرح کے انہیں عذاب آئے۔ ایک عذاب یہ آیا کہ وہ بھٹکتے رہے، 40 سال تک جو ہے وہ ایک ہی بستی میں گھومتے پھرتے رہے اور راستہ ہی نہ ملا انہیں، طرح طرح کے ان پر عذاب آئے۔ ایک سزا ان پر یہ بھی تھی کہ ان کی مرغوب چیزیں جو تھیں ان کو بھی حرام ان پر قرار دے دیا گیا تھا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا۔ مفہوم اس کا واضح ہے کہ پچھلی آیت میں یہود کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان پر جانور حرام قرار دیے گئے تھے، اونٹ وغیرہ اور گائے کی اور بکری کی چربی، اور مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیے گئے۔ اب وہ کہتے تھے جناب تمہارے لیے حلال قرار کیوں دیے گئے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر تمہاری تکذیب کرنے آئے، تمہیں جھٹلانے آئے تو تم کہہ دو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، ہمارا رب عظیم رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اس امت کو امت مرحومہ بنایا، اس امت کے لیے آسانیاں مقرر کی، اس امت کے لیے تخفیف مقرر کی، اس امت کے لیے وہ احکامات نازل فرمائے جو آسان ہیں، جو خفیف ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت کی ہے۔ تو یوں اس انداز پر ان کو جواب دینا ہے، یہ ایک آیت مبارکہ کا پس منظر تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمیں ایک نظام کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کس طرح بنایا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے لیے مقرر فرما سکتا ہے، کسی کو اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں دخل اندازی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع اور فرمانبردار بنائے اور سرکشوں سے، نافرمانوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے
یا رب تو جذبہ دے